اور ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا، ایمان والے ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان والے کو خبر ہوتی ہے، پتہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایمان والے کی زندگی معمولی نہیں ہے۔ ایمان والا تو ایسا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں خبر رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کی بھی خبر رکھتا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے اور اپنے اہل عیال کی بھی فکر کرتا ہے۔ آج ہم ہی دین سے بھاگیں گے، آج ہم ہی اپنے ایمان کے کام سے بھاگیں گے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہو، تو ہمارا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، دین سے مت بھاگو، اپنے دین سے نہ بھاگو، اپنے دین کی فکر کرو، دین کی فکر کرو۔ میرے اللہ کی قسم، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ جس طرح تم آج ایک امیر مالدار ارب پتی خرب پتی کو دیکھ کر کہتے ہو نا یہ بہت بڑے نصیبوں والا ہے، اس کی کیا تقدیر ہے، کیا نصیب ہے کہ یہ ارب پتی ہے، خرب پتی ہے۔ یہ ارب پتی خرب پتی معنی نہیں رکھتا اس کے آگے، یہ ذرہ برابر بھی اس کے آگے مالدار نہیں ہے۔ جسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہو، ایمان کی دولت ملنا یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور ایمان کی دولت نہ ملنا یہ بہت بڑی بدبختی کی، بہت بڑی ناکامی کی، بہت بڑی گمراہی کی، بہت بڑی غفلت کی، بہت بڑی جہالت کی، بہت بڑی غریبی کی، بہت ہی بڑی زیادہ اس کے لیے ہلاکت کی بات ہے کہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہ کیا گیا، یہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا۔ اس کے لیے ہر چیز اب ذلت ہے، رسوائی ہے، دکھ درد کی چیز ہے اگر یہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے تو۔ اگر ایمان کی دولت مل گئی، اس کو ایمان کی دولت مل گئی تو اس دنیا میں اربوں خربوں پتی نہیں، اس دنیا میں بلین اور ٹریلینوں اگر ڈالروں کا مالک ہو، اس دنیا کا مالک ہو۔ حالانکہ ایک انسان کے بس میں دنیا نہیں ہے، ایک انسان کے بس میں یہ دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنی کنٹریز ہیں، اور ہر کنٹری کا دیکھو ایک بادشاہ بھی نہیں ہوتا، ایک بھی نہیں ہوتا، کئی اب دیکھیے کسی کی کہیں چلتی ہے، کسی کی کہیں چلتی ہے، پوری دنیا میں پھر ایک کیسے چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا۔ میرے رب کی قسم، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا، اپنے ایمان کی فکر کری اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اسے ملنے والی ہے، اور اس دنیا سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دنیا اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ تو یہ ارب خرب پتی کیا ایمان والے کے آگے مالدار ہو جائے گا پھر؟ جس کی ایک کنٹری میں بھی نہیں چلتی ہو، پوری ایک کنٹری میں بھی نہیں چلتی ہو، یہ ایمان والے سے مالدار ہو جائے گا جو پوری دنیا سے زیادہ افضل ہے؟ بتاؤ مجھے۔ آج ہم مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں، اللہ کے دین سے پیچھے ہوتے ہیں، دین کے کام سے چھپتے ہیں، دین کے کام سے بھاگتے ہیں، بچتے ہیں کہ نہ جانے ہمیں یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں، کس ناکامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ خود سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری بچاؤ کا ذریعہ یہی لوگ بنیں گے جو ہمیں صحیح راہ دکھاتے ہیں، یہ لوگ ہمیں اچھی بات بتاتے ہیں، یہ لوگ ہمیں اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ لوگ ہمیں نیک راہ والا راستہ دکھاتے ہیں جو جنت کی طرف جاتا ہے، یہ لوگ ہمیں اس راستے سے روکتے ہیں، اس راستے سے بچاتے ہیں جو جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ لوگ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچاتے ہیں کہ کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی بچتے ہیں۔ وہ کیوں بچتے ہیں؟ کہ شیطان نے ان پر اپنا قابو پا رکھا ہے، انہوں نے اپنے ایمان کو کمزور کر رکھا ہے۔ دیکھو تو صحیح میرے بھائیوں، یہ ایمان کا ملنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے جس کے برابر کوئی دولت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما، میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ جن کو کلیم اللہ کہا گیا ہو، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ کو جب دینی ہے، نبی کو دینی ہے، تو اللہ کے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ دیتا نا۔ تو اللہ نے کیا دیا اللہ نے کہا، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے،
تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اے موسیٰ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان اور ان کے درمیانی جتنی بھی چیز ہے، سمجھ رہے ہو، جتنی بھی ساتوں زمین ساتوں آسمان، اللہ کہتا ہے اگر ایک پڑھرے میں رکھ دیے جاں اور ایک کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر ایک پڑھرے میں رکھ دیا جا، موسیٰ یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ہوا موڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا وزنی کلمہ، میرے اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی یہ کلمہ ہے، کلمہ ہے، کلمہ ہے۔ انسان اسی سے کامیاب ہوگا۔ یاد رکھنا، اللہ کی محبت اس سے ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا، کلمہ ہوگا، اللہ اس پر رحم کرے گا، اس کو اپنے عذاب سے بچائے گا۔ یہ کلمے کی دولت ہی ہے اور یہ کلمے کی بدولت ہی ہے جو انسانوں کو، ایمان والوں کو جنت ملے گی۔ اگر تم نے کلمہ قبول نہیں کیا، نہ تو تمہارا ایمان صحیح، نہ تم مسلمان۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کوئی قبول نہیں جب تک تم اپنے اس کلمے کو قبول نہیں کرتے۔ یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے میرے بھائیو، یہ ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے۔ ہاں، یہ کلمہ کا مل جانا فخر کی بات ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ ایمان والا، اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ فخر کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ جس طرح ہم اپنے مال کو بچاتے ہیں لوگوں سے، دشمنوں سے، چوروں سے، اسی طرح ہمارے ایمان کا بھی ایک دشمن ہے، ایک چور ہے، اس کا نام ہے ابلیس، شیطان۔ ہاں، جو انسانوں کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ میرے بھائیو، میرے رب کی قسم، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ دین سے مت بھاگو، دین کو مت بھلاؤ، اپنی زندگیوں میں دین لاؤ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین لاؤ، دین سیکھو، دین پر چلو۔ دین کو تو ہم ہی تو پھیلائیں گے اگر ہم ہی تبلیغ سے بھاگیں گے، اگر ہم ہی تبلیغ والے سے بچیں گے، ہم ہی اللہ کے کاموں سے بچیں گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ہم فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ ایمان والوں کے ہی کام، اور ایمان والے بڑے نصیبوں والے ہیں۔ آج دیکھو، دین کے کام سے بچتے ہیں، بھاگتے ہیں، دین کے کام سے نہ بھاگو۔ تم مسلمان ہو، کافر نہیں ہو۔ یہ کافروں کا کام اللہ کو جھٹلانا، یہ کافروں کا کام اللہ کے حکم کے خلاف چلنا، یہ کافروں کا کام اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ کافروں کا کام اللہ کا کھا کر اسی کی ناشکری کرنا۔ تم ایسا نہ بنو، تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ سے محبت رکھنے والے ہو، اللہ سے تم اپنے کام منوانے والے ہو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تم یہ بیچ کی درار کیوں لا رہے ہو؟ کیوں اللہ کے کام سے بچ رہے ہو؟ اگر تم اللہ سے دوری بناؤ گے تو یاد رکھنا اللہ دور کر دے گا، دور کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ دین سے نہ بھاگو، دین سے نہ بچو، اپنے ایمانوں کو بناؤ۔ ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں، اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں۔ ذرا سی چیزوں پر ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا سی چیزوں پر دیکھو تو سے ہمارے ایمان کتنے مضبوط ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ مسلمان ہونا یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، لیکن اگر مسلمان نہ ہو کر مرے، ایمان والے نہ ہو کر مرے، تو یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے، بہت دکھ کی بات ہے، بہت غم کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں بنایا ہے تو ہمیں اللہ نے پھر باتیں بھی سنوائی ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ میرے بندو ان کی تیاریاں کر لو، دیکھو یہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں، یہ چیزیں ہونے والی ہیں، یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ ایک دن ہے جو آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ ایک گھاٹی ہے، ایک گھڑا ہے، ایک قبر ہے، ایک پل صراط ہے۔ ہاں، اس گھاٹی میں، اس قبر میں، اس گڈھے میں تمہیں جانا ہے، وہاں تمہیں حساب کتاب دینا ہے۔ ایک دن ہے قیامت کا دن، تمہیں وہاں اپنا حساب کتاب دینا ہے، تم سے پوچھ بھی ہوگی، تمہیں کھڑا کیا جائے گا اپنے سامنے، تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تم کیسے زندگی گزار رہے ہو، کیسا وقت گزارتے ہو، تم کن کاموں میں پڑھتے ہو، کن حرام کاموں میں پڑھتے ہو، کن حرام چیزوں سے بچتے ہو، اللہ کے کام کتنے کرتے ہو، اللہ کے کام سے کتنا بچتے ہو، سب تمہیں جواب دینا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ چیزیں یقین دلاتی ہیں کہ یہ واقعی حق اور سچ ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، موت پر ایمان لائے، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، سب پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے۔ میرے اللہ کی قسم،
اگر ہم اس کی محنت کریں گے، اگر ہم اس یقین کو اپنے دل میں زندہ کریں گے تو کل ہم کامیاب ہوئیں گے، کل اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے گا۔ اگر ہم اس سے بچیں گے، دور بھاگیں گے، غیروں والے طریقے اختیار کریں گے، غیروں والے کام کریں گے، ہم بھی اللہ کے نافرمان ہو کر زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھنا پھر ہمارا ٹھکانہ بھی کہاں ہوگا؟ جہاں شیطان ہوگا، حامان ہوگا، قارون ہوگا، نمرود ہوگا، فرعون ہوگا، ابلیس، جہاں ابلیس ہوگا اللہ کے باغی ہوئیں گے، نافرمان ہوئیں گے، شرکسی ہوئیں گے، اللہ کے دشمن ہوئیں گے، دشمنی رکھنے والے ہوئیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہوئیں گے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوئیں گے۔ جہاں اللہ کے نافرمان ہوئیں گے کل انہی میں پھر ہر ایک ایمان والی گنتی ہو سکتی جو اللہ کے حکموں کے خلاف چلے گا، جو اللہ کے حکموں کو چھوڑے گا۔ اپنے آپ کو بھلے ہی مسلمان کہتا ہو، بھلے ہی مسلمان کہتا ہو، لیکن اس کی گنتی بھی کل فرعون کے ساتھ ہوگی جو نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارے گا۔ بھلے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اللہ کو جھٹلانے والا، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والا، نمازوں کو چھوڑنے والا، حقوں کو مارنے والا، سودوں کے کام کرنے والا، زنا میں مبتلا رہنے والا، کل شیطانوں کے ساتھ، اللہ کے باغی جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کل یہ کھڑا ہوگا۔ جو آج ایمان والا ہوتے ساتھ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، کل اللہ کے نافرمانوں کے صفوں میں اس کی گنتی ہوگی۔ کہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم ایمان والے تو کہتے ہیں ہماری گنتی ان صفوں میں نہ ہو جس میں اللہ کے باغی ہوں، اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان ہوں، ان کے لشکروں میں ہمیں کھڑا نہیں ہونا ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہونا ہے، اپنے علماء اکرام کی طرف ہونا ہے، ہاں اللہ کے فرما برداروں کی طرف ہونا ہے، ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی، متقی بندوں کی، پرہیزگار بندوں کی طرف ہونا ہے جو اللہ کے حکموں پر زندگی گزار کر گئے۔ ہم ان کے جیسے کیوں بنے؟ ان کے جیسے ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ وہ زندگی بڑی خوفناک ہے، بڑی خطرناک ہے اللہ کے نافرمان کے لیے، اللہ کے باغی کے لیے، اللہ کے دشمن کے لیے، اللہ کے حکم توڑنے والے کے لیے۔ ورنہ یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، میرے رب کی قسم ہم وہ چیزیں نہیں جانتے، اللہ کی قسم ہم انجان ہیں ان چیزوں سے۔ اگر ہم جان لیں ان چیزوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں، تم کم ہنسنے لگو، زیادہ رونے لگو۔ تم بیویوں کے ساتھ جو لیٹتے ہو نا، لطف لیتے ہو بیویوں کے ساتھ، یہ مزے یہ تمہیں فیکے لگنے لگیں گے۔ یاد رکھنا، سنو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں سنو، نام کے مسلمان نہ بنو، سچے مسلمان بنو، ایمان والے بنو، حق ادا کرو اپنے اللہ کا، اپنے نبی کا، اپنے مسلمان بننے پر فخر کرو، اس کی فکر کرو کہ میں ایمان والا ہوں، اپنے ایمان کو کس طرح بچاؤں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چرچراتا ہے، جیسے چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چرچراتا ہے، جیسے کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ بولے کہ عظمت کا بوجھ بہت ہوتا ہے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اے ایمان والو، دیکھو کیا حال ہے ہمارے ایمانوں کے، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ غور کرو مسلمانوں، اپنے آپ کو ایمان والا کہ تو نام کے ایمان والے نہ بنو، سچے ایمان والے بنو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو تو صحیح کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں فرشتوں نے اپنی پیشانی، اپنا سر یعنی سر سجدے میں نہ رکھا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے، بیویوں کے ساتھ مزے نہ لیتے،
ہاں وہ خوشیاں فیل نہیں کرتے، خوشحالی جو تم آج غافل ہو کر غفلت میں شیطان کے دھوکے میں آ کر بس زندگی گزار رہے ہو۔ جو خوشی کی چیز دکھتی بس اس میں خوش ہوتے ہو، پھر تم خوش نہیں ہوتے، اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے ویرانوں میں نکل جاتے، کاش میں ایک درخت ہوتا۔ موت کے بعد والی زندگی کیسی ہے سمجھتے ہو نا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے بھائیو آ جاؤ، لائن پر آ جاؤ، سنبھل جاؤ، فکر کر لو اپنے ایمانوں کی، بچ جاؤ ان گناہوں سے۔ اللہ کی قسم اگر تم ان باتوں کو جانتے تو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، تم ویرانوں میں نکل جاتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ اتنی سختی کبھی غور کیا ہے؟ ہم بستروں پر جا کر بیویوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں حقیقت کی پتہ لگ جائے نا، حقیقت کیا سامنے آنے والی ہے ہمارے، ہم لطف اندوز نہ ہوتے، ہم بیویوں سے غف شپ میں غافل نہ ہوتے، بس اسی مزے کو مزے نہ سمجھتے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک گھڑی آنے والی ہے، غفلت میں نہ ہو، دھوکے میں نہ جاؤ۔ میرے بھائیو سنبھالو، سمجھو، اپنا آپ کو سمجھاؤ، تم ایمان والے ہو۔ اگر ہم ان چیزوں کو جانتے جو اللہ کے نبی دیکھتے تھے، جانتے تھے، جو ہمارے نبی نے بتایا، تو کیا کہتے؟ ہم یوں کہتے، پھر فریاد کرتے ہوئے ویرانوں میں نکل جاتے اللہ تعالیٰ سے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ دیکھو کیا حال ہوگا پھر۔ میرے بھائیو دین سے نہ بچو، دین سے نہ بھاگو، غفلتوں میں نہ جاؤ، اللہ کے حکم کی طرف آؤ، اپنے ایمانوں کی فکر لو اور اپنے ایمانوں کی فکروں کو زندہ کرو اپنے اندر، اور اپنے اللہ کو راضی کرتے مر جاؤ۔ اسی میں کامیابی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتے دنیا کو خیر بات بولو۔ ایسے غافل نہیں، اللہ کی ناراضگی میں نہیں، اللہ سے دور ہو کر نہیں، حکموں کو توڑ کر نہیں، بدبخت نہیں، نیک بخت بن کر اس دنیا سے جاؤ، اچھے انسان بن کر دنیا سے جاؤ، اچھے کام کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، یہ نبی کی یہ باتیں اپنے دل پہ لکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیوں کی تھیں، ہمارے ایمان تازہ ہوں، ہم اللہ کی طرف آئیں، ہمیں حقیقت کا پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب باتیں بتائیں تو ہمیں ان سے کیا سوچنا چاہیے، کیا فیل کرنا چاہیے، ہمیں یہ بات اپنی زندگی میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوبارہ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں جانتا ہوں، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چرچراتا ہے، جیسے کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ بولے کہ عظمت کا بوجھ بہت ہوتا ہے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے ویرانوں میں نکل جاتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تمہیں کن گھاٹیوں سے گزرنا ہے، کن چیزوں کو دیکھنا ہے، پھر اللہ کی نافرمانی مانگے تو پھر کیا ہونا ہے۔ یہ باتیں ہماری روح کو ہلا دیتی ہیں۔ ہم زندگی کو ہلکے میں لے کر جی رہے ہیں، زندگی کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے،
یا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ غفلت میں رہنا چاہتے ہو، ناکام ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو، اپنا مقدر گمراہی بنانا چاہتے ہو، تو پھر تم جو چاہو وہ کرو، تم اپنی زندگی کا جواب دو گے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا حساب دے گا۔ اللہ کی قسم کوئی کسی کو ہدایت نہیں دلا سکتا، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دلا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اگر تم ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، یقین رکھتے ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان باتوں پر یقین رکھتے ہو، تو آ جاؤ، آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ ورنہ یاد رکھنا پھر ہلاکت ہمارا مقدر ہوگی اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے، اگر ہم گھیڑ بن جائیں گے، ڈھینگ بن جائیں گے، شیطان والی باتوں پر اڑ جائیں گے، اپنی زندگی غفلت و غافل والی گزاریں گے، تو پھر یاد رکھنا پھر ہمارا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کا عذاب سے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ہم یقین رکھتے ہیں اس بات کا۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ایمان والی زندگی گزاریں، ایمان والے اپنے آپ کو سمجھائیں، بتائیں، پہچانیں اپنے آپ کو کہ ہماری کیا قیمت ہے، کیا مقام ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کیسی زندگی گزارنی تھی، میں کیسے گزار رہا ہوں، مجھے کیا بننا تھا، میں کیا بن کر بیٹھا ہوں، مجھے کس طرح کی زندگی کو فالو کرنا تھا اور میں نے کس زندگی کو فالو کر لیا۔ اس آخرت کے دن کے بارے میں تھوڑی فکر لیں، غور کریں، غور کریں۔ کسی کی کوئی پتہ نہیں ہے کس کا کب وقت آ جائے۔ میرے بھائیوں ابھی سے غور کر دو، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔